اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سچا واقعہ خلیفہ ہارون الرشید کے دور میں ایک ایسے فقیر سے منسوب ہے جو بھیک میں ایک اشرفی لینے کے بعد ایک تھپڑ کھانے کی ضد ضرور کرتا تھا۔ اگر اس کو بھیک کے ساتھ تھپڑ نہیں مارا جاتا تو فقیر اس اشرفی کو بھی قبول کرنے کی معذرت کر لیتا۔ آئیں دوستو، واقعے کی اصل حقیقت جان کر واقعے سے سبق حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارا مذہب اسلام نیک راہ پر چلنے کے ساتھ ہمیں کئی خوبصورت طور طریقے، رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا، غریب فقیر محتاج کی مدد کے طریقے اور اسباق بھی سکھاتا ہے، جن پر مسلمان عمل کر کے نہ صرف دنیا بلکہ آخرت بھی سنوار لیتا ہے۔ مسلمان کے نیک اعمال کرنے پر اللہ اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہوتے ہیں، مگر دوستو انسان ناشکرا ہے، اور اس ناشکری کی سزا اسے تب ملتی ہے جب وہ مہربان رب کی مقرر کی ہوئی حدوں کو کراس کرتا ہے۔ ہارون الرشید کا شمار دور ماضی کے ان نیک اور ذمہ دارانہ خلیفہ میں کیا جاتا ہے جنہوں نے اپنی رعایا کے لیے اپنے اور اپنے وزراء امراء کی نیندوں تک کو ختم کر دیا تھا۔ رات کے پچھلے پہر خود بغداد کی گلیوں میں گشت کرنا، لوگوں کے چپکے مسائل دریافت کرنا اور ان کو حل کرنا ان کی دلی خوشی کا سبب بنتا تھا۔ دوستو ایک رات خلیفہ اپنے انتہائی بھروسے مند وزیر کے انتظار میں بیٹھے گہری سوچ کے سمندر میں غوطہ زن تھے۔ اتنے میں وزیر خفیہ راستے سے داخل ہوا۔ عالی جاں، میں نے آپ کو آج تک ایسی سوچوں میں پہلے گم کبھی نہیں دیکھا۔ لیکن وزیر کے اس سوال کا کوئی جواب خلیفہ نے نہ دیا۔ خلیفہ کی خاموشی کو دیکھ کر وزیر نے دھیمے لہجے میں، عالی جاں میں گستاخی کی معافی چاہتا ہوں۔ عالی جاں ہمارے لوگوں کی خدمت اور رات کی گشت کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ خلیفہ ہارون الرشید خاموشی کے عالم میں اٹھے اور گشت کے لیے مخصوص لباس کو زیب تن کیا۔ گشت کے لباس کو ایسے طریقے سے تیار کیا گیا کہ رعایا میں سے کوئی پہچان ہی نہیں پاتا اس لباس میں خلیفہ ہارون الرشید گھوم رہے ہیں یا کوئی شہری۔ خلیفہ ہارون الرشید اور ان کا خلیفہ بغداد کی گلیوں میں دبے ایسے گھوم رہا تھا پاس سے گزرنے والوں کو بھی اس کی خبر نہ ہوتی۔ وزیر، آج لگتا ہے بغداد میں کوئی حاجت مند نہیں ہے، یا آج ہمارے نصیب میں خدمت کا کوئی موقع نہیں۔ اتنے میں گلی کے نکڑ پر ایک درد مندانہ آواز ان دونوں کے کانوں تک پہنچی گئی۔ خلیفہ ہارون الرشید اور اس کا وزیر حیرت کے ساتھ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ رات کے اس وقت فقیر کی صدا، اور وہ بھی بازار کے ویرانے والی سائٹ پہ۔ دونوں احباب نے آواز کا تعاقب کیا اور آخرکار فقیر تک پہنچ ہی گئے۔ فقیر کو سامنے دیکھا تو معلوم ہوا کہ فقیر دونوں آنکھوں سے اندھا ہے۔ فقیر یہ نہ سمجھ پایا کہ اس کے سامنے کون کھڑا ہے، اس لیے اس نے دوبارہ ایک دفعہ پھر اللہ کے نام پر مانگنے کی صدا لگائی۔ خلیفہ ہارون الرشید فقیر کو ایک اشرفی دینے کے بعد واپس مڑنے ہی لگا تھا کہ فقیر بول اٹھا، مجھے ایک تھپڑ مارو۔ خلیفہ اور وزیر بھی ایک دوسرے کی طرف دیکھ ہی رہے تھے۔ اندھا فقیر دوبارہ بولا، بھائی آپ نے مجھے بھیک میں ایک اشرفی دی، اب اسی لیے مجھے ایک تھپڑ مارو ورنہ اپنی اشرفی واپس لے لو۔ خلیفہ ہارون نے اندھے فقیر کو بڑی محبت پیار سے سمجھایا، بھائی اب بھیک مانگ رہے تھے، میں نے بھیک دی، آپ کو بے قصور تھپڑ کیوں ماروں؟ یہ آپ کا کیسا تقاضا ہے جو میری سمجھ سے باہر ہے؟ یہ کہہ کر خلیفہ چلنے لگے تو اندھے فقیر نے اشرفی کو خلیفہ کے پیچھے پھینکتے ہوئے کہا، تھپڑ نہیں مارنا تو اپنی اشرفی کو بھی ساتھ لیتے جاؤ۔ خلیفہ نے اشرفی زمین سے اٹھائی، فقیر کی ہتھیلی پر رکھ کر نہچاتے ہوئے ایک ہلکا سا تھپڑ فقیر کے منہ پر دے مارا اور چل دیے۔ 2-3 قدم بھرنے کے بعد خلیفہ رکا۔ خلیفہ کے دل میں تجسس ہوا، بھیک کے بعد تھپڑ، اس بات میں ضرور کوئی گہرا راز چھپا ہے۔ خلیفہ نے وزیر سے کہا، آپ جائیں اور فقیر سے کہیں آپ کو دی گئی اشرفی خلیفہ ہارون الرشید نے دی ہے اور وہ آپ کو صبح دربار میں طلب کر رہے ہیں تاکہ تمہاری مدد کی جا سکے۔ اگلے دن صبح بادشاہ سلامت اپنے دربار میں اپنی رعایا کے مسائل حل کرنے میں مصروف تھے۔ اندھا فقیر بھی آ پہنچا۔ سلام عرض کرنے کے بعد اس کو ایک سائڈ پر کھڑا کر دیا گیا۔ عوام کے مسائل سے فارغ ہونے کے بعد خلیفہ اندھے فقیر کی جانب متوجہ ہوئے اور پوچھنے لگے،
اے فقیر، آپ کے رات والے واقعے نے مجھے حیرت میں کیا ہے۔ اب آپ کھل کر بتائیں، بھیک مانگنے کے بعد تھپڑ کھانے کا ماجرا کیا ہے؟ اندھا فقیر بولا، عالی جاں، میرا اصل نام عبداللہ ہے اور میں بغداد کا ہی رہائشی ہوں۔ میرے والد نے میرے سکون و آرام کے لیے بڑی محنت سے دولت مال اکٹھا کیا۔ میرے والد کے انتقال کے بعد ان کی ساری دولت کو ہوا میں اڑا کر عیش و عشرت میں جوانی گزار دی۔ اتنی بڑی باپ کی کمائی دولت کی ڈھیروں کو ختم کرنے کے بعد میرے حالات بدتر ہوتے گئے۔ میری بیوی نے مشورہ دیا کہ اس سے پہلے کہ ہمارے پاس کھانے کو بھی کچھ نہ بچے، آپ چند مویشی ہی پال لیں اور ان سے تجارت کا کاروبار شروع کریں۔ میں نے بیوی کی بات کو مانتے ہوئے 2 اونٹ خریدے، ان کو خوبصورت مداحت کرتا، ان کے کھانے پینے سب کچھ اپنی اولاد کی طرح سمجھ کر کرتا۔ میرے رب مجھے اندھیروں سے نکال کر ایک مرتبہ پھر روشنی میں لا کھڑا کر دیا تھا۔ لوگوں کا اعتماد مجھ پر کافی بڑھ گیا تھا۔ ایک شہر سے دوسرے شہر ان کے سامان کا تجارت کے لیے کر کے جاتا تھا اور اس کاروبار سے مجھے بہت نفع ہوا اور میں نے 2 اونٹوں سے 40 اونٹ خرید کر کاروبار کا وسیع کر دیا۔ آخر ایک دن میں ایک تاجر کا مال بصرہ پہنچانے کے بعد واپس بغداد آ رہا تھا کہ راستے میں مجھے کافی دیر ہو گئی اور میں نے اونٹوں کے پاس میں رسیاں باندھ کر راستے میں ہی رات گزارنے کا پروگرام بنا لیا۔ اونٹوں کو گھاس چرنے کے لیے چھوڑ دیا اور خود لکڑیاں اکٹھی کر کے آگ جلا کر ان کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ کھانا تیار کرنے اتنے میں مجھے ایک مسافر اپنے پاس آتا دکھائی دیا۔ اس نے پاس آ کر مجھ سے اپنے بیٹھنے کی اجازت مانگی۔ میں نے اسے خوشی خوشی اجازت دے دی اور اپنے کھانے میں بھی شریک کر لیا۔ اس کا حلیہ دیکھنے پر درویشوں جیسا لگتا تھا، تو گپ شپ کا سلسلہ چلتا رہا۔ باتوں باتوں میں بزرگ کہنے لگے، میں یہاں قریب کی پہاڑیوں میں رہتا ہوں۔ انہی پہاڑیوں میں ایک غار کے اندر بہت قیمتی اور کثیر تعداد میں خزانہ دفن ہے۔ اتنا خزانہ کہ تم صرف چند اونٹوں پر ہی لا دو تو تمہاری 7 نسلوں سے بھی وہ خزانہ ختم نہ ہو۔ اس کی بات کو سن کر میرے دل میں لالچ پیدا ہوا اور تھوڑا تھوڑا شک بھی اٹھا کہ پہاڑوں میں اتنا خزانہ کون دفن کر سکتا ہے۔ بہرحال میں نے لالچ کے مارے حامی بھر لی۔ درویش نے خزانے تک لے جانے کے لیے شرط 40 میں سے 20 اونٹ لینے کی رکھی۔ میں نے قبول کر لی۔ صبح ہوتے ہی درویش مجھے پہاڑوں میں ایک دردمند جگہ پر لے گیا۔ درویش نے مجھے ایک سائٹ پر کھڑا کیا اور لکڑیاں اکٹھی کر کے آگ جلائی۔ کچھ بھرنا شروع کیا۔ اپنی جیب سے ایک ڈبیا نکالی، اس سے کوئی پاؤڈر نما چیز نکال کر جو انہیں آگ پر پھینکی۔ آگ سے دھواں اٹھنے کے بعد غار کا منہ کھل گیا۔ اتنا زیادہ خزانہ دیکھ کر میں خود پر یقین ہی نہیں کر پا رہا تھا۔ میرا شک میں یقین میں اور میرا لالچ مزید بڑھ گیا۔ وعدے کے مطابق میں نے 20 اونٹ درویش کو دیے اور 20 پر خوب سونا لادا۔ مگر اتنے بڑے خزانے سے درویش نے ایک رتی تک نہ اٹھائی۔ اس کے بعد درویش اپنے راستے اور میں اپنے راستے خوشی خوشی چل دیا۔ تھوڑا دور آیا تو میرے اندر کے لالچ نے ایک بات پھر انگڑائی لی۔ وہ ٹھہرا، بوڑھا درویش 20 اونٹ کہاں سنبھال پائے گا؟ میں نے اپنے قافلے سے گھوڑا نکالا اور درویش کو راستے میں پکڑ لیا۔ نہایت ادب کہ بابا جی، میں نے اونٹوں کے ساتھ عمر گزاری ہے، آپ ٹھہرے درویش ان اونٹوں کو کیسے پالیں گے؟ آپ یہ اونٹ مجھے واپس ہی دے دیجیے۔ درویش نے خاموشی سے اونٹ تو میرے حوالے کر دیے، مگر اب میرا لالچ میرے بس سے باہر ہوتا جا رہا تھا۔ میں سوچنے لگا، اس بزرگ کے پاس ایک ہی چاندی کی ڈبیا بچی ہے، کیوں نہ اس سے وہ بھی مانگ لوں۔ بزرگ نے اتنے بڑے خزانے سے کچھ نہیں لیا۔ اس نے ڈبیا کو ساتھ رکھ کر کیا کرے گا؟ میں نے جب درویش سے اپنی عرض کی تو درویش نے ڈبیا دینے سے صاف انکار کر دیا۔ میں نے سوچا، سب سے قیمتی تو یہ ڈبیا ہے جس کو درویش دینے سے انکار کر رہا ہے۔ میں نے اپنے خنجر نکالا اور درویش کی گردن پر رکھ کر اس سے ڈبیا چھین لی۔ درویش سے پوچھنے لگا،
اس میں کیا ہے؟ درویش نے جواب دیا، اس کے اندر ایک خاص قسم کا سرما ہے جسے دائنی آنکھ پر لگانے پر زمین کے نیچے خزانے نظر آ جائیں گے۔ میں نے درویش کو اپنی آنکھ میں سرما ڈلوا دیا۔ سرما ڈالنے کی دیر تھی کہ میری آنکھ کے سامنے خزانہ ہی خزانہ تھا۔ میں خوشی کے مارے چیخے مارنے لگا۔ اب ساری زندگی آرام سے بیٹھ کر کھاؤں گا۔ میرا لالچ اب بھی نہ تھما اور میں نے دوسری آنکھ میں بھی سرما ڈلوانے کی ضد پکڑ لی، جو میری بربادی کا سبب بنی، جس سے میرا سب کچھ چھن گیا اور میں اس نوبت کا آ پہنچا۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور ضرور اس سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔